الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على المبعوث بالخير والإيمان، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، اما بعد۔ میرے مؤمن بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ منورہ لوٹتے اور اس کی دیواروں پر نگاہ ڈالتے تو مدینہ منورہ کی محبت اپنی اونٹنی کو اور تیز کر دیتے، اور اگر کسی سواری پر ہوتے تو اس کی مہمیز کرتے۔ غرض یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اہل ایمان کی بھی جائے ہجرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی ایک مسجد تعمیر فرمائی اور اپنی ریاست و دولت کی بنیاد رکھی، اور اپنی حیات مبارکہ کے باقی کے دن اسی مبارک و منور شہر میں گزارے۔ اسی شہر میں مختلف بلاد و امصار کی طرف متعدد فوجی مہمیں اور جہادی لشکر نکلے تاکہ انہیں تاریکوں سے نور کی طرف نکالے۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ایمان مدینہ منورہ کی طرف یوں سمٹ آئے گا اور اس کی پناہ لے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے۔ یعنی ایمان مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس میں سکونت اختیار کرے گا۔ مسلمان مدینہ منورہ کا قصد و ارادہ کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی ان پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہی بستی مدینہ ہے۔ یعنی مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور بستیوں کو کھا جانے کا مطلب ہے کہ ان پر فتح پائے گی۔ سو ہدایت کرنے والے مصلحین اس شہر سے نکلیں گے اور دوسرے شہروں اور بستیوں میں جا کر خیر کو پھیلائیں گے۔ یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں حاصل ہونے والے اموال غنیمت اس شہر کی طرف لا جائیں گے اور یہاں کے لوگ ان اموال غنیمت کو کھائیں گے۔ بہرحال مدینہ منورہ کو یہ سب باتیں حاصل ہوئی۔ منکرات اور برائیوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت برائی اور ہلاکت میں ڈالنے والی سب سے سخت بات یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں رب تعالیٰ کے دین میں بدعات اور محدثات کا ارتکاب کرے، جس میں ایمان کے صاف شفاف سرچشمے اور پاکیزہ اور ستھری سنتیں دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے اس شہر میں کوئی بدعت کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ رب تعالی اس سے نہ نفل کرے گا اور نہ فرض۔ سو مدینہ منورہ میں کیے جانے والے گناہ زیادہ سخت اور بدعات زیادہ گمبھیر ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی ان سب سے حفاظت و صیانت کرنا زیادہ واجب ہے۔ اس پاکیزہ شہر کی ایک نہایت خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی شدت اور سختی پر صبر کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہاں سے محض دنیا کی خاطر کسی اور شہر کی طرف منتقل نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ منورہ لوگوں کے لیے خیر ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ سو جو شخص بھی مدینہ منورہ کو اس سے بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، مگر یہ کہ رب تعالی اس مدینہ میں اس کی جگہ اس سے بھی بہتر شخص کو لے آتا ہے، اور جو شخص بھی مدینہ منورہ کی مفلسی اور بیماری کی شدت اور اس کی سختی اور مشقت پر صبر و ثابت سے کام لیتا ہے، مگر یہ کہ روز قیامت میں اس کا شفاعت کرنے والا یا اس کا گواہ ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو ہمارے لیے
ہمارے پلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے صاع میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ مدینہ نبویہ بھی حرم یعنی حرمت والا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا بنایا ہے، لہٰذا نہ تو اس کے قدرتی درختوں کو کاٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی ہرن کو مدینہ منورہ کی حدود میں چرتے ہوئے دیکھوں تو اس کا نہ بد کہوں گا۔ مدینہ منورہ کے دو اور نام بھی ہے، طیبہ اور طیبہ، جو الطیب سے مشتق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے مدینہ منورہ کا نام طیبہ رکھا ہے۔ اللہ نے طاعون اور دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مدینہ کے داخل ہونے اور نکلنے کے رستوں پر فرشتے پہری دار مقرر ہے، سو مدینہ میں نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ دجال۔ اور جو بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا یا کوئی چال چلنے لگے گا، اللہ اسے یوں پگھلا کر ختم کر دے گا جیسے نمک پانی میں گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی 2 مسجدوں اور 3 قبرستانوں کی زیارت مشروع ہے، ایک مسجد نبوی، دوسری مسجد قباء، جبکہ 3 قبرستانوں میں سے ایک جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک قبریں ہیں، دوسرا قبرستان بقیع اور تیسرا قبرستان شہدائے احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اس مسجد میں نماز دوسری مساجد میں نماز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہماری اس مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کوئی خیر سیکھی یا اس کو سکھلایا تو وہ مہاجد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جو ہماری اس مسجد میں اس کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے داخل ہوا تو وہ ایک ایسی شے کو دیکھنے والے کی طرح ہے جو اس کی نہیں یا اسے ملنے والی نہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر مسجد قباء کی طرف آیا، پھر اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن یا ہفتے میں ایک دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر، سو اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اور اہل بقیع کی قبروں کی زیارت کی حرص فرمایا کرتے تھے۔ سو یہ مدینہ منورہ اور اہل مدینہ کے چند فضائل ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، اور ہمیں نیک حالت اور نیک عمل کے ساتھ یہ زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔